اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر اے محبوب مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتا، نہ یہ فرش ہوتا نہ وہ عرش ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع سخن رسول کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، سارا عرب زمانہ جاہلیت میں تھا۔ آپ علیہ السلام کی آمد کیا ہوئی، جیسے ساری کائنات کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ تاریکی اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے زمانے کو جیسے نور اور ہدایت نصیب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہوئی، جیسے چمن میں بہار آ گئی۔ مدت و انتظار کے بعد بالآخر 571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر ایک نور چمکا۔ یہ وہی نور تھا جس کے آنے کی نوید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے امتیوں کو سناتے رہے۔ دوستو، ہر نبی اپنے امتیوں کو بتاتے رہے کہ ایک ایسی عظیم ہستی دنیا میں آنے والی ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ ہر نبی کی یہ خواہش رہی کہ ایک کاش محمد عربی کے امتی ہو جائیں۔ جی ہاں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کی آمد سے ساری کائنات روشن ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ ربی بہار کو کہتے ہیں، اور آپ بہار کے مہینے میں جانے بہار بن کر تشریف لائے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ یعنی بی بی آمنہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی کا شکار تھے۔ جیسے جیسے آپ کی آمد کا وقت قریب آتا رہا ویسے ویسے بارشیں شروع ہو گئیں، ہر طرف ہریالی ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، پھلوں اور پھولوں سے باغات سج گئے، زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ آپ کے دادا آپ کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کو ملی، سیدھے گھر تشریف لے گئے، آپ کو سینے سے لگایا اور آپ کو خانہ کعبہ لے گئے اور طواف کرتے رہے، اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کے دادا اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بہت شان اور شوکت والا ہوگا۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت شیطان بری طرح سے چیخا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ شیطان صرف 4 دفعہ چیخا، یعنی رویا۔ ایک، جب اللہ نے اسے ملعون کیا۔ نمبر 2، جب اسے زمین پر بھیجا گیا۔ اور نمبر 3، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور نمبر 4، جب آپ علیہ السلام پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لاتے ہی کفر کے اندھیرے مٹ گئے، ہر طرف نور و ہدایت کی روشنی روشنی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کیا تشریف لائے، جیسے چمن میں بہار آ گئی۔ دوستو، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شطر نسب عبد مناف سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا اور آپ کے چچا نے فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ ابھی آپ نوجوانی کی عمر کو ہی پہنچے تھے کہ سارا مکہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جاننے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح
25 साल की उम्र में हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत के बाद मक्का के लोग आपके जानी दुश्मन बन गए और कुफार और मुशरिकीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे, जिसकी वजह से प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की। जब आपने मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमाई तो मदीने के लोगों ने आपका बहुत आलीशान इस्तकबाल फरमाया। दोस्तों, मदीना हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले बीमारियों का गढ़ समझा जाता था। जैसे ही हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कदम मुबारक रखे, मदीना बीमारियों से निकलकर सुकून और राहत का गढ़ बन गया और आज तक राहत और आराम और सुकून वाली जगह समझा जाता है। दोस्तों, रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात में शिरकत फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक बार हज अदा किया, 4 उम्रे अदा फरमाए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजरे और 53 साल मक्का मुअज़्ज़मा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल सहाबी का नाम दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर हज़रत अली ने गुस्ल दिया था और आपकी तदफीन के लिए हज़रत अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कब्र मुबारक खोदी। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ इतने आला हैं कि अगर सारी ज़िंदगी भी आपके औसाफ बयान किए जाएं तो कमा हक हूँ हम आपके औसाफ बयान ना कर पाएँ। यहाँ मुख्तसर तौर पर हमने हुज़ूर अकरम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमात पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।